بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے لگے ہیں وہ ہے ہماری زندگی اور ہماری مرضیاں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ زندگی ہم چاہیں بھی تو اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ یہ بات ہمیں تسلیم کر لینی چاہیے کہ تقدیر میں رزق تو ہمارا طے شدہ ہے، جس سے ایک نوالا کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا، چاہے آپ کوشش کریں یا نہ کریں۔ لیکن جنت عمل اور کوشش سے ہی ملے گی، جہنم سے عمل اور محنت ہی بچائیں گے۔ آپ کو چاہے کوئی کتنا بھی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ آپ کو اپنے کمرے یا لان میں دفن نہیں کرے گا، قبرستان میں ہی کریں گے۔ تو عمل کو ہی اپنا سب سے محبوب چیز بنا لیں، جو مرنے کے بعد بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنے والے، جو مرنے کے بعد بھی ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ لوگ اور ان کے رویے ہمیں اتنا تکلیف کیوں دیتے ہیں، یا ہماری زندگی میں ہمارے لیے اتنا اہم کیوں ہیں؟ لوگوں کے ہاتھوں میں ہمارا ریموٹ کنٹرول کیوں ہے؟ وہ چاہیں ہمیں خوش کر دیں، وہ چاہیں ہمیں پریشان کر دیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا دنیا سے اور دنیا میں موجود لوگوں سے لگاؤ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری خوشی اور ہماری غمی کا سبب یہ دنیا اور اس دنیا میں موجود لوگ بن رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ مان لیا ہے کہ اصل چابی تو ہمارے لیے اللہ کی ناراضی اور اللہ کی خوشی ہے، تو پھر ہم آہستہ آہستہ اس دنیا اور اس دنیا میں موجود لوگوں سے وابستگیاں ختم کر دیں گے، ہم بے جا فکروں سے آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو خالق تو ہم مانتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ہر چیز کا مالک ہے یہ نہیں ہم مان پا رہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ جو کہنا ہے، جو کرنا ہے، جو دینا ہے، جو پہننا ہے، اگر وہ سب کا سب کچھ اللہ کی مرضی سے کریں گے تو دنیا اور آخرت کی عافیت حاصل ہوگی۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں کہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش دل لگا کر کرتے ہیں ہم، یا ٹوٹی پھوٹی لگے بندے مارے بندے صدقے نمازیں روزے ہیں ہمارے، اگر میں نے اللہ کو بھلا کر زندگی گزاری تو آخرت کی زندگی کا ہر مرحلہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن دنیا بھی آسان نہیں ہوگی، یہ دنیا بھی بے سکونی اور پریشانیوں سے بھری ہوگی۔ لیکن اگر اللہ کی خاطر ہم نیک عمل کریں تو یہی عمل دنیا میں بھی اور آخرت کے مرحلے پر بھی، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ کام آئیں گے۔ کہیں غم اور خوف سے بچائیں گے تو کہیں سانپ، بچھو اور دیگر عذابوں سے بچائیں گے۔ یہ عمل، یہ نیکیاں، یہ ارجنٹ کرنے کے کام ہیں، یہ ٹال مٹول کرنے والے کام نہیں ہیں۔ آپ کی صحت ہے، اس وقت آپ کو فرصت ہے، اگر زندگی مہلت دیتی ہے تو آج ہی سے کریں، کیونکہ زندگی کی مہلت کب رخصت ہو جائے آپ اور میں نہیں جانتے۔ کسی دوسرے کے بارے میں جج نہ کریں کہ اس میں خیر نہیں، لیکن اپنے معاملے میں ریلیکس نہ ہوں، خود پر تقویٰ کی سختی رکھیں، خود کے بارے میں جج کریں کہ کہیں میرے اندر تو شر موجود نہیں۔ اپنے معاملے میں خود کا جائزہ لیں کہ کہیں ہمارے اندر تو شر موجود نہیں۔ کسی مرحلے پر خود کو روکے نہیں کہ بس اتنی نیکیاں کافی ہیں، بلکہ ان کو زندگی کے ختم ہونے تک بڑھاتے رہیں۔ ٹارگیٹس رکھیں کہ کون سی نیکی، کون سا عمل اور کون سی اچھی عادت ہمیشہ اپنانی ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے،
کہ ہمیں مہلت دیتا ہے۔ کتنا دل دکھا دیتے ہیں کسی کا ہمارے لفظ، ہمارے جملے۔ بعض اوقات ایک شخص کی ساری زندگی میں کیلیں ٹھونک دیتے ہیں ہمارے الفاظ۔ عبادت میں ڈنڈیاں مارتے ہیں، اشارے اور بات سے کسی کی تحقیر کر جاتے ہیں ہم، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں، یاد رکھیں، ہمیں اپنے پیسے، اولاد اور اپنے رویوں اور اخلاق کو اپنی مرضی اور جیسے چاہو جیو کے مطابق نہیں بنانا۔ ہمارا سب کچھ ہمارا اللہ کا ہے، سب کچھ، ہر چیز پر اللہ کا حق ہے۔ ایک چال آپ چلتے ہیں، ایک چال قدرت چلتی ہے۔ آپ کی چال ناکام ہو جاتی ہے اور قدرت کی چال اپنا اثر دکھاتی ہے۔ پوری کوشش کے باوجود جب آپ ناکام ہو جائیں تو خود کو کوسنے اور حالات کو الزام دینے اور دوسروں کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے تقدیر کے فیصلے کو قبول کر لیجیے۔ رضیت باللہ ربا، یہی تو ہے ایمان، یہی تو ہے رضا کہ ناگوار چیزوں کو اللہ کی رضا کے لیے خوشگوار بنانا، اللہ کی رضا کے لیے راضی ہو جانا، ٹوٹے دلوں کو رضائے الہی کے لیے مسکرا دینا۔ یہی ہے اصل قربانی، کہ آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ اپنے ابراہیم، اپنے اسماعیل کو قربان کریں، مگر حکم الہی کے سامنے آپ سب بھول جاتے ہیں۔ آپ خوشی خوشی عرصہ بھر سے دیکھے گئے خواب کی تعبیر کے قریب پہنچ کر اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ پھر اسی قربانی کے عوض آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے، معجزہ ہوتا ہے، بندہ حیران ہوتا ہے اور مالک خوش ہو جاتا ہے۔ آپ آزمائش پہ پورا اترتے ہیں، اللہ بدلے میں بہترین انعام سے نوازتے ہیں۔ بس مایوس نہ ہوں اور قربانی دے کر پچھتایا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس آزمائش کے بدلے بہت کچھ عطا کرنے والے ہوتے ہیں، اس قربانی کے بدلے بہت کچھ نوازنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک وقت تھا جب دنیا اس امت مسلمہ کی عورتوں کی عزت کا عروج دیکھا کرتی تھی، جب عورتیں فتوے لکھنے، مجاہد پیدا کرنے اور اپنی اولادوں کی تربیت کرنے اور اپنے کردار و اخلاق کی وجہ سے مشہور ہوا کرتی تھیں۔ آج یہ وقت ہے کہ اس امت کی عورت کا تماشا پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ کبھی اس امت کی عورت ٹھمکا لگا کے مشہور ہوتی ہے، تو کبھی کوئی فحش ڈائیلاگ بول کر، کبھی کوئی بیہودہ فلم سائن کر کے شہرت کماتی ہے، تو کبھی خود اس کی کوئی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ ٹک ٹاک کی شہزادی بن کر مشہور ہوتی ہے، تو کبھی انسٹاگرام کی رانی بن کر۔ اور بغیرتی کی اس دور میں پاکستانی مسلمان عورت کا الگ ہی مقام ہے۔ افسوس کہ انہوں نے اپنا آپ اتنا حقیر بنا لیا۔ اے امت محمدیہ کی بیٹیوں، امت کا مستقبل تمہارے ہاتھ میں ہے، تم بہت ہی قیمتی ہو، اپنی قدر پہچانو، مادیت پرستی کی اس دور سے نکلو، تمہیں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنا ہے۔ اللہ تو بہت رحمان، بہت رحیم ہے، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ ہم سب کو صحت و سلامتی، دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائیاں نصیب عطا فرمائیں۔ ہمیں دنیا میں اور روز قیامت رسوائی سے بچا دیں۔ ہمارے عیبوں اور کوتاہیوں پر اپنے رحم اور کرم کا پردہ ڈال دیں۔ ہمارے گناہ معاف فرما دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت ہی درگزر کرنے والے اور بہت ہی معاف کرنے والے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمیشہ گناہوں اور نافرمانی سے بچنے اور نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔